बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़। द स्टडी ऑफ एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से एक नए सेशन, एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज का हमारा जो टॉपिक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस ग़ज़वात इन इस्लाम, यानी इस्लाम में जितने भी ग़ज़वात हो चुके हैं, आज के इस सेशन में उन तमाम ग़ज़वात के हवाले से हम स्टडी करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को देखेंगे। अगर ग़ज़वात की बात की जाए तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इस्लामिक स्टडी ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगर है, जो सबसे ट्रिकी टॉपिक है, तो वो ग़ज़वात के हवाले से है। और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चंस इस टॉपिक के साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसमें मुख्तलिफ इवेंट्स होते हैं, ईयर्स के हवाले से पूछा जाता है, एनो डोमिनी और एनो हिजरी के हवाले से ईयर्स होते हैं, उसके क्वेश्चंस आते हैं। फिर इंपॉर्टेंट डेज़ एंड डेट्स होती हैं इस्लामी मंथ के साथ जो एसोसिएटेड होती हैं। इसके अलावा डिस्टेंस के हवाले से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ कैजुअल्टीज़ के बारे में पूछा जाता है, हु वाज द कमांडर ऑफ डिफरेंट आर्मीज़, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसी अहमियत के पेश नज़र मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली और कंप्लीट सेशन ये ग़ज़वात के हवाले से तैयार किया है, जिसमें ये सारे जो अबव स्टेटेड पॉइंट्स हैं, ये सारे मैंने पेश नज़र रखे हैं। और अगर ये सेशन आप कम्प्लीटली देखते हैं तो आई गारंटी यू कि आप इस टॉपिक के हवाले से मैक्सिमम मार्क्स जो है वो आप इस सेशन से आप हासिल करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी कम्प्रिहेंसिव सेशन एंड विच कवर्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू दिस टॉपिक ऑफ ग़ज़वात ऑफ इस्लाम। और आपने इसको वीडियो को एंड तक देखना है और फिर अपने फीडबैक से मुझे आगाह करना है। तो चलिए जनाब, गपशप काफ़ी हो चुकी है, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ग़ज़वा इन इस्लाम। इस्लामी इस्तिलाह में ग़ज़वा किसे कहते हैं, ग़ज़वा का क्या मतलब है। तो इस हवाले से आपने सिंपल याद रखना है, ग़ज़वा कैन बी एनी बैटल और एक्सपीडिशन। तो ये कोई मुहिम या जंग हो सकती है जिसमें होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम पर्सनली पार्टिसिपेटेड, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाती तौर पर शिरकत फरमाई है, आपने उसमें शमूलियत इख्तियार की है, उसका हिस्सा बने हैं। इन बोथ द केसेस दैट इवेंट और एक्सपीडिशन वुड बी कंसिडर्ड एज ग़ज़वा। इसी के साथ मिलता जुलता एक और भी इस्तिलाह है, दैट इज़ सरिया या सराया। ये भी ग़ज़वा के साथ एसोसिएटेड है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या कहते हैं, तो ये भी एक बैटल और एक्सपीडिशन है दैट होली प्रॉफिट ऑर्डर्ड, जिसका हुक्म तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, आपकी रज़ामंदी से हुआ, बट ही डिडंट पार्टिसिपेट इट पर्सनली, लेकिन उन्होंने ज़ाती तौर पर इस एक्सपीडिशन या मुहिम में या इस बैटल में हिस्सा नहीं लिया। रेदर ही अपॉइंटेड समवन एल्स टू लीड दैट एक्सपीडिशन और बैटल्स, और उस बैटल को या एक्सपीडिशन को सराया कहते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ग़ज़वात इन इस्लाम। इस्लाम में टोटल ग़ज़वात जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में लड़े गए वो कौन से थे। सो दीज आर 27। ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। टोटल नंबर ऑफ ग़ज़वात कितने हैं, 27 ग़ज़वात हैं। हाउ मनी ग़ज़वात आर मेंशन्ड इन द होली कुरान। पूछा जा रहा है वो कितने ग़ज़वात हैं जो कुरान में मज़कूर है, जिनका किसी न किसी हवाले से कुरान में तज़किरा आया है। सो दिस इज़ अ वेरी स्टार क्वेश्चन, बहुत दफ़ा एग्जामिनेशन में आ चुका है। सो दीज आर 12। तो आपने याद रखना है 12 अपॉन 27। तो 12 क्या है, विच आर मेंशन्ड इन द होली कुरान, और 27 है टोटल नंबर। व्हाट इज़ द फर्स्ट ग़ज़वा ऑफ इस्लाम। इस्लाम का पहला ग़ज़वा कौन सा है। सो ग़ज़वा विदान। इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम ग़ज़वा अबवा भी है, जो कि अबवा के मुकाम पर यह हुआ था। तो दिस इज़ द फर्स्ट ग़ज़वा ऑफ इस्लाम। अब ग़ज़वात के हवाले से दो चीज़ें आपने याद रखनी है। एक डेट्स आती हैं AD में, एनो डोमिनी से कहते हैं, और दूसरी आती है AH में, एनो हिजरी में। तो आपने याद रखना है जो मुसलमानों, जो एनो हिजरी है वो स्टार्ट हुआ था मुसलमानों के मक्का से मदीना हिजरत करने से, और हिजरत कब हुई थी, एनो डोमिनी ईयर्स में 622 में, 622 एनो डोमिनी में मुसलमानों ने हिजरत की थी। और उसके बाद आप याद रखना है कि उसके बाद आप ऐड करते जाएँ, तो 622 के बाद 623 एनो डोमिनी में क्या होगा, दैट वुड बी फर्स्ट एनो हिजरी। उसी तरह फिर ऐड करते जाएँ, 624 में क्या होगा, 2 एनो हिजरी होगा। 625 में क्या होगा, 625 में 3 एनो हिजरी होगा। तो इस तरह ऑनवर्ड आपने
622 کے بعد جو ہے وہ 1 ایئر ایڈ کرتے جائیں گے تو آپ کا اینو ڈومینی اور اینو ہجری والا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. تو اس کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا یہ کب ہوا تھا. اٹ ٹک پلیس ان 623 اینو ڈومینی. تو 623 622 کے بعد ایک سال کے بعد بنتا ہے تو فرسٹ اینو ہجری بنتا ہے. اب یہ قریش کا ایک قبیلہ تھا بنو زرما, اس کے ساتھ ہوا تھا اور اس میں کوئی فائٹنگ نہیں ہوتی بلکہ دونوں پارٹیز کے بیچ میں اب اس میں ایگریمنٹ ہو گیا تھا اور صلح صفائی سے کام ہو گیا تھا. واٹ از دا سیکنڈ غزوہ اسلام. اسلام کا دوسرا غزوہ کون سا ہے؟ دا رائٹ آپشن از غزوہ بدر. دس از اے ویری فیمس, کیونکہ یہاں پہ انکاؤنٹر ہوا تھا, لڑائی ہوئی تھی. فرسٹ غزوہ میں پیسفلی نیگوسیشن کے بعد معاملات حل ہو گئے تھے, لیکن سیکنڈ غزوہ میں جو فرسٹ انکاؤنٹر تھا, تو اس حوالے سے کافی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں آپ نے یاد رکھنے. ایک تو رمضان المبارک کی ڈیٹ ہے 17 رمضان المبارک, اس ڈیٹ کو یہ غزوہ ہوا تھا. ایئرس کی بات کریں تو 2 اینو ہجری ہے, تو 622 میں ہم 2 ایڈ کریں گے. 622 میں پہلی ہی ہوئی تھی تو 2 ایڈ کریں گے تو کتنی ہو جائے گا, یہ 2 ہوتی 624 میں, اور اینو ہجری بنتی ہے 2 اینو ہجری. تو اس طرح آپ نے اس کو یاد کریں گے. ٹوٹل اسٹرینتھ کتنی تھی؟ ٹوٹل اسٹرینتھ مسلمانوں کی تھی 313 اور کفار مکہ کی تھی 1000. تو 313 اینڈ 1/1000 کے فکر کو اس طرح آپ یاد کرنا ہے. اب ڈسٹنس بڑا امپورٹنٹ ہے. بدر کا ڈسٹنس کتنا تھا؟ تو یہ اس طرح کے کویسچن آتے ہیں. 60 مائلز 95 کلومیٹر. اس کے علاوہ بدر کے حوالے سے ایک ٹرم بھی ہے جسے کہتے ہیں فرقان, اور بدر کے دن کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الفرقان بھی کہتے ہیں. کیوں؟ یہاں حق اور باطل میں فرق پیدا ہوا تھا. ایک طرف باپ تھا, ایک طرف بیٹا تھا, ایک طرف بھائی تھا, دوسری طرف دوسرا بھائی تھا. تو اس دن یہ تفریق ہوئی تھی کہ کون حق پہ ہے اور کون سچ پہ ہے. تو اس حوالے سے اس کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے. ہولی پرافٹ اسٹیڈ فار 3 days ان بدر. بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن قیام کیا تھا. مسلمانوں کی شہداء کتنے تھے؟ 14. اور 14 میں اگر آپ کو پوچھے مہاجر کتنے تھے تو آپ نے یاد رکھنا ہے مہاجرز ور 6 اور جو انصارز تھے they were 8. تو ٹوٹل ملا کے کتنے ہو جاتے ہیں؟ 14. انفائڈلز کفار کی جو لوگ مارے گئے 70 تھی اور 70 ہی ان کے پرزنرز بن گئے تھے. اور یہاں پہ ایک اور اپنی بات یاد رکھنی ہے کہ جو بنو کینقا قبیلہ تھا جیوس کا, he was expelled from Medina after this battle. He was the first Jew tribe which was expelled from Medina. تو یہاں پہ 3 قبائل آپ نے یاد رکھنے ہیں جیوس کے. نمبر 1 تھا بنو کینقا جس کو 2 اینو ہجری میں اس کو ایکسپیل کیا گیا تھا جنگ بدر کے بعد. دوسرا قبیلہ یہاں پہ تھا بنو نذیر, اور بنو نذیر جو قبیلہ یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا اور اس کو 3 اینو ہجری میں جنگ احد کے بعد اس کو یہاں سے مدینے سے نکالا گیا تھا. اور تیسرا ان کا قبیلہ تھا بنو قریظہ. یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے اور ایک ہی ایکسپلشن ہوئی تھی 5 اینو ہجری میں اور جنگ خندق کے بعد. تو یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے جو کہ مدینہ میں آباد ہوئے تھے, اور یہ 3 مختلف بیٹلز کے بعد ان کی مدینہ سے ایکسپلشن ہوئی تھی. اور بدر کے بعد کون سا ہوا تھا؟ دیٹ واز بنو کینقا. Who was commander of infidels in the battle of بدر. جنگ بدر میں کفار مکہ کا لیڈر کون تھا, وہ کون اس کو لیڈ کر رہا تھا؟ He was ابو جہل. ابو جہل کے حوالے سے 2 پوائنٹ آپ نے یاد رکھنے. اس کا اصل نام تھا عمر بن حشام. عمر بن حشام, اور اس کو قتل کیا تھا 2 چھوٹے بھائیوں نے, معوذ اینڈ معاذ ان کا نام تھا. اگلا کوشچن ہمارے پاس ہے نیم دی 3rd غزوہ آف اسلام. اسلام کا تیسرا غزوہ کون سا ہے؟ دیٹ از غزوہ احد. اور غزوہ احد کے حوالے سے پوائنٹ جو امپورٹنٹ ہیں, ایک تو یہ ہوا تھا 5 شوال کو. ڈیٹ امپورٹنٹ ہے, اس طرح کی کوشچنز آتے ہیں. 5 شوال کو غزوہ احد ہوا تھا. اب احد کیا ہے؟ احد ایک پہاڑ ہے, اور یہ پہاڑ کہاں پہ واقع ہے؟ نارتھ آف مدینہ. مدینہ کے شمال میں واقع ہے. فاصلہ کتنا ہے؟ یاد رکھنا ہے آپ نے 3 میل. یہ مدینہ کے 3 میل شمال میں ایک پہاڑ ہے احد, وہاں پہ یہ لڑائی لڑی گئی تھی. ڈیٹ کون سی ہے؟ تو آپ کو اینو ہجری اگر پتہ چل جائے تو یاد رکھنا ہے آپ نے 3 اینو ہجری ہے, تو ہم نے یاد کیا تھا جناب 622, اور 622 میں 3 ملائیں گے تو کتنے ہو جائے گا؟ 625 اینو ڈومینی یا 3 اینو ہجری کی ہوا تھا. اب یہاں پہ اسٹرینتھ کی بات کی جائے تو 1000 اسٹرینتھ جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی. اس میں 700 مسلمز تھے اور پلس 300 وہ لوگ تھے جو کہ منافقین تھے, عبداللہ بن ابی کی قیادت میں آئے تھے اور بعد میں پھر وہ بھاگ بھی گئے تھے. کفار مکہ 3000 کی تعداد تھی, اور مسلمانوں کے میں کتنے لوگ شہید ہوئے تھے اس بیٹل میں؟ 70 مسلمز. اور یہ بیٹل ہوئی تھی جنگ بدر کے 9 مہینے کے بعد. یہاں اس حوالے سے کویسچن اور بھی بن جاتا ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کا ایک گروہ جو کہ 50 تیر اندازوں پر مشتمل تھا، اس کو پہاڑی کے احد پہاڑ کی دوسری جانب متعین کیا تھا. آپ نے کہا تھا اپنی جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی. اور پھر کیا ہوا تھا، وہ مال غنیمت میں مصروف ہو گئے تھے، اور پھر جو کفار مکہ تھے انہوں نے واپس پلٹ کر جب مسلمانوں کو حملہ کیا تھا تو اس حوالے سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، اور 70 کے قریب مسلمان اس جنگ میں شہید ہوئے تھے. Who was commander of infidels in the battle of Uhud? احد جو کہ جنگ تھی اس میں کفار مکہ کا جو کمانڈر تھا کون تھا؟ ابو سفیان. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگلا کوشچن ہے نیم دی غزوہ ان وچ مسلم وومن پارٹیسپیٹڈ فار دی فرسٹ ٹائم. امپورٹنٹ کوشچن ہے، وہ کون سا غزوہ جس میں سب سے پہلے خواتین نے شرکت کی تھی؟ تو دیٹ غزوہ از غزوہ احد. اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے احد کے حوالے سے. اگلا کوشچن بھی احد کے حوالے سے ہی بنتا ہے. نیم دی غزوہ ان وچ ٹیتھ آف دی ہولی پروفٹ ور مارٹر. وہ کون سا غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے؟ تو احد غزوہ ونس اگین از دی غزوہ جس میں خواتین نے بھی شرکت کی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے. وچ بیٹل غزوہ ہیو بین مینشنڈ ان سورہ آل عمران. کون سا بیٹل یا غزوہ سورہ آل عمران میں مذکور ہے؟ تو جنگ احد یا غزوہ احد ہے. تو یہ 3 امپورٹنٹ پوائنٹس آپ نے غزوہ احد کے حوالے سے یاد رکھنے. آل عمران میں اس کا ذکر ہے، خواتین نے پہلی مرتبہ اس میں شرکت کی ہے، اور اسی غزوہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے. اگلا کوشچن ہے واٹ از دی ادر نیم آف بیٹل آف احزاب. جنگ احزاب جو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو رائٹ آپشن از غزوہ خندق. تو غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ احزاب. یا غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ خندق. کی ایک ہی جو بیٹل ہے اس کے 2 نام ہیں. اس حوالے سے امپورٹنٹ پوائنٹ، احزاب کا مطلب ہوتا ہے الائز. الائز کہتے ہیں اتحادی کو. اس کے علاوہ اس میں ٹرنچ جو خندق ہے اسے ڈچ یا ٹرنچ کہتے ہیں، وہ کھودی گئی تھی. لیکن اگر آپ کو پوچھا جائے کہ کہاں کھودی گئی تھی تو یہ سیرین بارڈر، شام کے بارڈر کے اوپر مدینہ کے ساؤتھ میں، مدینہ کے جنوب میں جو شام کا بارڈر تھا وہاں پہ یہ ڈش جو ہے وہ کھودی گئی تھی. اور اس کی ڈیٹ کون سی ہے؟ یہ 5 ہجری میں. دیکھیں 2 ہجری میں ہوتا ہے جنگ بدر، اس کے بعد 3 ہجری میں ہوتی ہے جنگ احد، اور اس کے 2 سال کے بعد ہوتی ہے 5 ہجری میں جنگ خندق یا غزوہ احزاب ہوتی ہے. تو 5 کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ 622 میں 5 ملائیں گے تو 627 اینو ڈومینی یہ بنتا ہے. اب خندق کے میننگ کیا ہوتے ہیں؟ ڈچ یا ٹرنچ. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے ڈچ کہاں کھودی گئی تھی؟ سیرین بارڈر کے اوپر. اور اس میں تعداد کا بھی کوشچن آتا ہے. تو 3000 کمپینینز پارٹیسپیٹڈ ان دا ڈگنگ آف دس ڈچ، اور یہ 2 ہفتے میں انہوں نے مکمل کی تھی. اگلا کوشچن، فیمس ریسلر، عرب ریسلر عمرو بن عبد ود واز کلڈ بائی حضرت علی ان وچ غزوہ. مشہور پہلوان عمرو بن عبد ود کو حضرت علی نے کس جنگ میں واصل جہنم کیا تھا؟ تو یہ تھی غزوہ خندق. تو غزوہ خندق کے حوالے سے یہ ایک اور کوشچن آپ نے یاد رکھنا ہے. اونلی غزوہ ان وچ ہولی پروفٹ مسڈ 4 پریئرز. ویری امپورٹنٹ کوشچن. وہ کون سا غزوہ ہے جو واحد غزوہ ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں انہوں نے جو ہے وہ مس ہو گئی تھیں؟ دیٹ از اگین غزوہ خندق. تو اس طرح کے کوشچن آپ نے غزوہ خندق کے حوالے سے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. فیمس غزوہ بنو قریظہ ٹک پلیس ان وچ ایئر. بنو قریظہ کے نام سے ایک غزوہ بھی ہے، وہ کس سال پیش آیا تھا؟ تو اس کی ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے 627 ہجری یا 5 ڈومینی. تو یاد رکھنا ہے 5 ہجری میں 2 ہوئے تھے. ایک غزوہ بنو قریظہ ہوا تھا اور دوسرا آپ نے یاد رکھنا ہے غزوہ خندق یا غزوہ احزاب. یہ دونوں غزوات ہیں، یہ دونوں ایک ہی سال ہوئے تھے 627 اینو ڈومینی یا 5 اینو ہجری میں. وچ غزوہ ٹک پلیس آن 7 اینو ہجری. 7 ہجری کو کون سا امپورٹنٹ غزوہ ہوا تھا؟ اینڈ رائٹ آپشن از غزوہ خیبر. غزوہ خیبر کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہودیوں کے مدینے میں 3 قبائل تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنی نذیر. اور یہ اور بتدریج 2 ہجری، 3 ہجری اور 5 ہجری میں ان کو نکالا گیا تھا. تو پھر یہ جا کے کہاں آباد ہو گئے تھے؟ خیبر. تو خیبر کے حوالے سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 7 ہجری میں ہے. تو اس کی ڈیٹ کون سی بنتی ہے؟ 628 29 اینو ڈومینی یا 7 اینو ہجری. یہ آپ نے یاد رکھنی ہے خیبر کے حوالے سے. اب خیبر کی لوکیشن کے کوشچن آتا ہے. تو 160 کلومیٹر نارتھ آف مدینہ. مدینہ کے شمال میں کتنے کلومیٹر؟ 160 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر یہ ایگریکلچرل ایریا ہے جہاں پہ زراعت وغیرہ ہوتی ہے. تو یہ یہودی قبائل مدینے سے جو بددخل کیے گئے تھے
یہ ایک ایک کر کے وہاں جا کے آباد ہونے شروع ہوں گے. انہوں نے قریش مکہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے ساتھ مختلف محاذاریاں کی، مسلمانوں کے ساتھ پریشانیاں پیدا کی. تو پھر مسلمانوں کو بالآخر ان کے خلاف ایک غزوہ، ایک لڑائی کرنی پڑی جو کہ غزوہ خیبر کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں 93 Jews were killed in this غزوہ while 15 Muslims received martyrdom. اب یہاں پہ کون سا یہودیوں کا قبیلہ تھا؟ بنو نذیر قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑا تھا. تو مسلمانوں نے بالآخر مجبور ہو کر ان کے خلاف لڑائی کی تھی. اور یہاں پہ ایک اور کوسچن ایگزامینیشن میں آتا ہے کہ ہاؤ مینی ڈیز ہولی پروفٹ اسٹیٹ ایٹ خیبر؟ سو ہی اسٹیٹ فار 20 days. 20 دن آپ نے وہاں پہ قیام کیا تھا. وچ امپورٹنٹ ٹریٹی ٹک پلیس ان 6th anno ہجری؟ کون سا اہم معاہدہ 6 anno ہجری کو ہوا تھا؟ دیٹ امپورٹنٹ ٹریٹی از کالڈ ٹریٹی آف حدیبیہ، جسے اردو میں کہتے ہیں صلح حدیبیہ. یعنی حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں نے صلح کی تھی اہل قریش کے ساتھ. تو 6 anno ہجری ہے تو 22 اور 6 کتنے ہو جائیں گے؟ 628 anno ڈومینی بن جائے گا. حدیبیہ کسے کہتے ہیں؟ حدیبیہ از دی نیم آف اے ٹری، ایک درخت کا نام ہے. اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ تھے جو عمرہ کی نیت سے گئے تھے؟ there were 1400 companions was accompanied the holy prophet، جو کہ عمرے کی نیت سے گئے تھے. پھر کفار مکہ نے ان کو روک لیا، اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریش سے نیگوسیشن کے لیے بھیجا تھا. وہ مکہ گئے تھے اور پھر وہاں سے ان کے آپس میں یہ معاہدہ ہو گیا تھا، یہ صلح ہو گئی تھی، صلح حدیبیہ کہلاتی. اس کی ڈیٹیل تو کافی زیادہ ہے، لیکن امپورٹنٹ ایگزامینیشن پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹوٹل کلاسز اس کی 7 تھیں اور یہ 10 ایئرس کے لیے افیکٹو تھا. حضرت عثمان غنی جو ہے وہ گئے تھے مسلمانوں کی طرف سے، اور اس سے جو صلح حدیبیہ ہے یہ اس کا ذکر سورۃ فتح میں آیا ہے. پوری سورت نازل ہوئی ہے جسے سورہ فتح کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں قرآن پاک میں اسے فتح مبین کے لقب سے جانا جاتا ہے. تو یہ فتح مبین کس حوالے سے؟ انا فتحنا لک فتح مبینا. تو صلح حدیبیہ کو قرآن نے فتح مبین مسلمانوں کے لیے قرار دیا گیا تھا. وہ اسکرائب دی ٹریٹی آف حدیبیہ فرام دی مسلم سائڈ. کس نے وہ معاہدہ تحریر کیا تھا مسلمانوں کی طرف سے؟ وہ معاہدہ کس نے لکھا تھا؟ حضرت علی واز دی اسکرائبر آف صلح حدیبیہ وائل دی سگنیٹری فرام دی قریش ور سہیل بن عمرو. تو یہ 2 نام امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد رکھنے ہیں. نمبر 1 is Suhail bin Umru, he was the signatory from the Ahl Quraysh, and the second one was Hazrat Ali جنہوں نے اس کو سکرائب بھی کیا تھا، لکھا تھا، اور مسلمانوں کی طرف سے اس کے اوپر سائن بھی کیے تھے. which important غزوہ took place in 630 anno domini or 8 anno ہجری؟ 630 anno domini یا 8 ہجری میں کون سا امپورٹنٹ غزوہ ہوا تھا؟ that غزوہ was حنین. ڈیٹ آپ نے یاد رکھنی ہے 630 anno domini and 8 anno ہجری، غزوہ حنین. غزوہ حنین کے امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھ لیں. 630 ہو گیا تو ظاہر ہے 8 anno ہجری ہوگا، 622 میں 8 ڈالیں گے تو 630 anno domini ہو جائے گا. مسلم آرمی 14,000، یہ فگر آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. غزوہ حنین میں مسلمان آرمی کی کتنی تعداد تھی؟ 14,000. اور انیمی ٹرائبس کون تھے؟ there were 3 enemy tribes in this غزوہ، بنو ثقیف، بنو طائف اینڈ بنو حوازان. these were the 3 enemy tribes جن کے اگینسٹ غزوہ حنین ہوئی تھی. Holy Prophet was left alone in this غزوہ. اس غزوہ میں حضور اکیلے رہ گئے تھے. and this غزوہ is mentioned in سورہ توبہ. تو سورہ توبہ میں اس کے حوالے سے حالات و واقعات مذکور ہیں. غزوہ کون ہے؟ غزوہ ہے حنین. پریچنگ آف اسلام ٹو ویریس کنگ. اور اس غزوہ کے بعد یعنی 8 ہجری کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیگر ممالک کے حکمران تھے ان کو اسلام کی تبلیغ کے لیے کیا کیا تھا؟ آپ نے خطوط لکھے تھے. تو غزوہ حنین کے بعد یا 8 ہجری کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے حضور نے دیگر جو حکمران تھے ان کو خطوط لکھے تھے. اس غزوے کے حوالے سے ایک اور امپورٹنٹ کوسچن ہے. دی اونلی غزوہ ان وچ مسلمز ور گریٹسٹ ان نمبرز دین دیئر اپوننٹس. وہ واحد غزوہ جس میں مسلمان اپنے مخالفین کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی. دیٹ واز غزوہ حنین. ہم نے پیچھے دیکھا وہ کتنی تعداد تھی؟ مسلمز ور 14,000 ان نمبرز، اور اس طرح ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی. تو آپ نے سمپل اس کو یاد رکھنا ہے ایچ سے، ایچ فار حنین اینڈ ایچ فار ہائیسٹ نمبر. لیکن آپ نے یہی یاد رکھنا ہے دے ور ہائیسٹ ان نمبرز اگینسٹ دیئر اوپوننٹس. اپوننٹس کے مقابلے میں ان کی تعداد زیادہ تھی. ویسے اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ تعداد میں مسلمان کس جنگ میں تھے تو دیٹ واز ان غزوہ تبوک. وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تھی
30,000. लेकिन यहाँ क्वेश्चन और है कि अपोनेंट्स के मुकाबले में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी. आप मुसलमानों के जो मुखालिफ थे ग़ज़वा हुनैन में, उनकी तादाद कम थी और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी. Other important events took place in 630 एनो डोमिनी और 8 एनो हिजरी एक्सेप्ट ग़ज़वा हुनैन. ग़ज़वा हुनैन तो आपको पता है 630 एनो डोमिनी या 8 एनो हिजरी में हुआ था. इसके अलावा इस साल में कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे? तो 2 वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स आल्सो एसोसिएटेड विद दिस ईयर. वन इज़ ग़ज़वा मोता एंड द सेकंड वन इज़ कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का. ग़ज़वा मोता और फ़तह मक्का भी 630 एनो डोमिनी या 8 एनो हिजरी में हुए थे. इनके हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ. डेट तो आपको याद होगी, 8 एनो हिजरी है तो 630, ये तो आपको पता चल गया. ग़ज़वा मोता कहाँ पे हुआ था? तो मोता इज़ अ प्लेस इन सीरिया. आपने याद रखना ये सीरिया में हुई थी. कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का ऑन 20th रमज़ान. ये जो फ़तह मक्का हुई थी ये किस डेट को हुई थी? रमज़ान की 20 तारीख. तो 17 रमज़ान को हमने कौन सी देखी थी? ग़ज़वा बदर. और ये वाला जो इवेंट है फ़तह मक्का वाला, ये 20 रमज़ान को है. तो रमज़ान के हवाले से ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है. और ये किसके हवाले से थी? अगेंस्ट रोमन्स से थी. और इस हवाले से आपने याद, दिस इज़ द फर्स्ट नॉन अरब वॉर. कौन सी है? ग़ज़वा मोता. फर्स्ट नॉन अरब वार इज़ आल्सो ग़ज़वा मोता. और ये चूँकि रूमी के ख़िलाफ़ थी तो दैट वाज द फर्स्ट नॉन अरब वार ऑफ द मुस्लिम्स. इसमें मुसलमानों के 3 कमांडर्स थे. आपने याद रखना है, पहले जो कमांडर थे वो ज़ैद बिन हारिस थे, वो फिर शहीद हुए थे. उसके बाद बने जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु. द थर्ड एंड लास्ट वन वाज हज़रत खालिद बिन वलीद, जिनकी क़ियादत में मुसलमानों ने इसमें कामयाबी हासिल की थी. इन विच ग़ज़वा हज़रत खालिद बिन वलीद ब्रोक 8 स्वर्ड्स. कौन सा ग़ज़वा था जिसमें हज़रत खालिद बिन वलीद ने 8 तलवारें तोड़ी थी? दैट वाज ग़ज़वा मोता. और इसी शुजाअत के वजह से उनको सैफुल्लाह का लक़ब दिया गया था, इसी जंग में बहादुरी की बुनियाद पर, जिसका मतलब है अल्लाह ताला की तलवार. ग़ज़वा ताइफ टुक प्लेस इन विच ईयर. देखिए ग़ज़वा ताइफ के हवाले से बहुत अनफेमस है और लोग इतना नहीं जानते, लेकिन एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो ग़ज़वा ताइफ भी 638 एनो हिजरी को हुआ था. तो आपने याद रखने हैं 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि 8 हिजरी या 630 एनो डोमिनी के हवाले से हैं. नंबर 1 इज़ ग़ज़वा ताइफ, ये भी 630 एनो डोमिनी 8 हिजरी. फ़तह मक्का, ग़ज़वा मोता एंड ग़ज़वा हुनैन. सो ये चारों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. ईयर एक ही है, 630 एनो डोमिनी या 8 एनो हिजरी. अगला क्वेश्चन, विच इज़ द लास्ट ग़ज़वा ऑफ इस्लाम. इस्लाम का आखिरी ग़ज़वा कौन सा है? पहला तो हमने देखा था ग़ज़वा अबवा या विदान. तो लास्ट ग़ज़वा कौन सा है? तो लास्ट ग़ज़वा है ग़ज़वा तबूक. और तो ग़ज़वा तबूक के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. नंबर 1 आपने याद रखना है लास्ट ग़ज़वा है. दूसरा आपने याद रखना है इट एंडेड विदाउट एनी रिजल्ट. इसका कोई नतीजा नहीं निकला, यानी कोई पास फेल नहीं हुआ, कोई कामयाब नाकाम नहीं हुआ. डेट कौन सी है ये आपने याद रखनी है. ये आखिरी ग़ज़वा था, तो आखिरी ग़ज़वा की डेट कौन सी बनती है? 9th एनो हिजरी. तो 9th एनो हिजरी आप 622 में 9 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 631 एनो डोमिनी. आपको याद हो गया. अब मुसलमानों की तादाद आर्मी कितनी थी? 30,000. आपने मिक्सअप नहीं करना, 30,000 इज़ द मैक्सिमम नंबर, बट अपोनेंट्स की तादाद इससे ज़्यादा थी. वो जो ग़ज़वा हुनैन वाला क्वेश्चन है उसमें मुसलमान ज़्यादा थे और उनके अपोनेंट्स कम थे. यहाँ पर जो है मुसलमानों की तादाद थी 30,000. लार्जेस्ट नंबर ऑफ पर्सनल. मुसलमान इट्सेल्फ तादाद के हवाले से अपनी साइड पे ज़्यादा थे, लेकिन दुश्मन के मुकाबले में उनकी तादाद कम थी. अगेंस्ट रोमन्स किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? ये रोमियों के ख़िलाफ़ लड़ी थी. मोता और ग़ज़वा तबूक के दोनों रोमन्स के ख़िलाफ़ थी और रोमियों की क़यादत कर रहा था हरक्यूलिस. इसमें इस ग़ज़वा में हज़रत उमर फ़ारूक अलम बरदार यानी झंडा आपने थामा हुआ था. और यहाँ पर भी तबूक के मुकाम पर भी मुसलमानों का स्टे कितना है? 20 डेज़. और इस ग़ज़वा के बाद क्या होता है? ताइफ का मुहासरा किया जाता है इस ग़ज़वा के बाद. और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ग़ज़वा तबूक में अपना सारा घर का सामान अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था. नेम द ग़ज़वा इन विच मुस्लिम्स केम बैक विदाउट फाइटिंग. उस ग़ज़वे का नाम बताएं जिसमें मुसलमान बग़ैर लड़े वापस आ गए थे. ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस इज़ द लास्ट ग़ज़वा, ग़ज़वा तबूक. ये वो ग़ज़वा है जिसमें मुसलमान बग़ैर लड़े वापस आ गए थे. दैट कम्स टू द एंड ऑफ दिस सेशन. आज का सेशन अपने ख़त्म को पहुंचा. आज का सेशन कैसा लगा आपको? अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा. मेरे चैनल द स्टडी ऑफ MCQs को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल की नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि आपको आने वाली अपडेट की वीडियो मिलती रहे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़.